دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق اللہ العظیم. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ، اور ان مشرکین نے اللہ کے لیے اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں میں سے، والانعامی اور جانوروں میں سے، نصیباً حصہ الگ نکالا. فقالوا ھذا للہ بزعمہم، اور اپنے گمان سے کہا کہ یہ حصہ اللہ کا ہے، وَھَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ حصہ ہمارے معبودان باطلہ کا ہے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، جو حصہ ان کے معبودوں کا تھا، بتوں کا تھا، اس میں سے اللہ کے حصے کی طرف کوئی حصہ نہیں ملاتے تھے. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے اس کو اپنے معبودوں کے حصے میں ملا لیتے تھے. ساء ما يحکمون، کتنا برا ان کا یہ فیصلہ تھا. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اور اسی طریقے سے مشرکین میں سے اکثر کو ان کے شیاطین نے مزین کر دیا تھا اپنی اولاد کے قتل کرنے کو. لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ شیاطین ان مشرکین کو ہلاک کر دیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو وہ یہ حرکت کبھی نہ کر سکتے. اے نبی، آپ ان کو ان کے کاموں میں چھوڑ دیجیے. یہ دو آیتوں کی تشریح سے پہلے ابھی دو معصوم بچیوں نے مجھے سلام کیا. ان کے والد شاید چلے گئے، تو ایک نے سلام کیا تو ان کے والد اشارہ کر رہے تھے کہ دعا بھی پڑھ کر سناؤ. تو میں نے سوچا شاید کوئی دعا سنائیں، لیکن میرے حیرت کی انتہا نہیں رہی اس وقت میں کہ جب ان بچیوں میں سے دونوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یغفر اللہ لنا ولکم، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتی ہوں، یہ 3 جملے کہے ان بچوں نے.
اب یہ وہ جو آخری جملہ ہے نا کہ اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتی ہوں، یہ اصل میں صحابہ اور بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ انسان کو اگر کسی سے اللہ واسطے محبت ہو تو اس کو اس کا اظہار کر دینا چاہیے، اس کو اس کا اظہار کر دینا چاہیے، اس کو بتا دینا چاہیے کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ عربوں میں یہ مزاج ہے، انی احبک فی اللہ، وہ یہ کہہ دیتے ہیں فوراً کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ ایک گویا کہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں وہ دو لوگ ہوں گے جو اللہ کے لیے محبت کرتے تھے اور ان کی دشمنی بھی اللہ ہی کے لیے ہوتی تھی۔ تو اس عمر کے معصوم بچیوں کی میں نے پوچھا کہ یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ تو ان بچیوں نے کہا مما نے سکھایا۔ بتائیے کہ ایک گھر کی خاتون اور ایک بیٹی جب دین کی فکر اور تڑپ لے کر اپنی اولاد کی اس نہج پر تربیت کرے تو ظاہر ہے کہ پھر یہ تربیت ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بھی بنے گی۔ اور میں واقعی دنگ رہ گیا۔ یہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلا واقعہ ہے کہ عربوں نے تو کہا کوئی حرج نہیں، جب ہم نے حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں ایک عرب عالم دین تھے، انہوں نے مجھے سورہ نجم اور سورہ طور اور سورہ نجم اور سورہ قمر اور سورہ رحمان سنائی تھی۔ ایسی اثر بعد بیٹھے تھے ہم، تو میں نے بھی سنا، وہ سنا رہے تھے زبانی، تو ایک دو جگہ غلطیاں تھیں، میں نے اشارہ کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انی احبک فی اللہ یا حبیبی، میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، کعبۃ اللہ کے سامنے کہتا ہوں۔ تو یہ بڑوں کی زبان سے تو ہم نے سنا تھا، لیکن ہمارے اپنے شہر کے معصوم بچوں کی ماؤں نے اتنی ان کی تربیت کی، میں دل کی گہرائیوں سے اس گھرانے کو سلام کرتا ہوں۔ اصل تو میں نے ترجمے سے پہلے ہی سنانا چاہا، لیکن جب ایک موضوع مکمل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ، مشرکین مکہ کی بیماریوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ مکے کے مشرکین کی اوپر ایک بیماری آئی تھی کہ ان کے جو معبودان باطلہ تھے، جنہوں نے غلط راستے پر ڈالا تھا، جنات تھے، شیاطین تھے، اللہ تعالیٰ نے ان جنات سے قیامت کے دن جو سوال کرنے والے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا تھا کہ اللہ پوچھے گا کہ میرے رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ تو انہی نظریے کی غلطیوں میں ایک غلطی یہ بھی تھی کہ جو مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، حرث کھیتی کو کہتے ہیں، اور انعام جانوروں کو کہتے ہیں، چوپاؤں کو کہتے ہیں۔ اس صورت کا نام بھی انعام ہے، اور آگے کے پورے صفحے کے اندر جانوروں ہی کے بارے میں عربوں کی بہت سی غلطیوں کا تذکرہ ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ بنا رکھا تھا کہ اللہ کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ ان دیگر معبودوں کو بھی اللہ کی خدائی میں شریک سمجھتے تھے۔ ایک تو عقلی طور پر سمجھتے بھی تھے، اور عملی طور پر وہ اس کا اظہار اس طرح کرتے تھے کہ جو کھیتی ہوتی یا جو جانور ان کے پاس گھروں میں ہوتے، ان جانوروں کو تقسیم کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ بتوں کا حصہ ہے، معبودوں کا حصہ ہے۔ تقسیم کتنی غلط ہے، اس لیے کہ ساری چیزیں اللہ کی پیدا کی ہوئی، اللہ ہی کی مخلوق کو اللہ کے شریک ٹھہرانے والوں نے دوسرے معبودوں کے نام پر الگ کر دیا۔ نصیباً حصے کو کہتے ہیں۔ کہا کہ ایک حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور ایک حصہ نکالتے تھے معبودوں کے لیے۔ ایک شرارت۔ دوسری شرارت، جو حصہ اللہ کے لیے نکالتے تھے، ذہن میں مثال کے طور پہ یہ کھیت ہے، کھیت کا یہ حصہ اللہ کا اور یہ حصہ معبودوں کا، اور اللہ کا جو حصہ ہوتا تھا وہ حصہ لوگوں کو تقسیم کر دیتے تھے کہ یہ غریب کھائیں گے، اور معبودوں کا جو حصہ آتا تھا وہ خود استعمال کرتے تھے، اپنی اولاد کو کھلاتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ کھیت میں جو حصہ اللہ کی طرف ہوتا ان کے ذہن کے حساب سے اس میں پیداوار کم ہوتی، اور جو حصہ ان لوگوں نے معبودوں کے لیے نکالا ہوتا اس میں پیداوار زیادہ ہوتی۔ تو یہ کیا کہتے تھے، ٹھیک ہے اللہ ہی کا حصہ ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، کچھ کم ہو گیا تو چلے گا۔ اور اگر اس کا عکس ہوتا، اس کے الٹ ہوتا، یعنی اگر معبودوں کے لیے نکالے ہوئے حصے میں کوئی نقصان ہوتا تو کہتے یہ تو غریب بیچارے فقیر ہیں،
اللہ کے حصے میں سے نکال کر ان کو دے دیا جائے۔ تو بتائیے کتنی بدمعاشی تھی اور کتنی شرارت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شرارت کو اس آیت میں بیان فرمایا۔ کیسے فرمایا؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ۔ ہمارے اندر بھی ہے بیماری، ایسا نہیں، ہاں ہم بھی اب اللہ کے لیے کوئی حصہ نکالتے ہیں، اولاً تو حصہ نکالنا ہی ختم ہو گیا۔ قربانی کے جانور کے 3 حصے مستحب ہیں، ضروری نہیں ہے۔ بس یہ ہم نے مسئلہ سن لیا کہ ضروری نہیں ہے، تو بس اب جو حصہ نکلے گا، شریعت نے جو تقسیم کی وہ 3 ہے۔ ایک اللہ کے لیے، یعنی کہ اللہ کے بندوں کے لیے، غربا کے لیے جنہوں نے قربانی نہیں کی، ان کو اپنی قربانی میں حصہ دینے کے لیے۔ دوسرا رشتہ داروں کے لیے، اور وہ تیسرا جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو وہ جو رشتہ داروں کے لیے دوسرا حصہ ہے، اس میں کون ہے؟ اس میں بھائی بہن، چاچا چاچی اور چاچا ماموں، یہ پھوپھی، یہ رشتہ دار ہیں۔ ہم لوگوں نے تقسیم بدل دی۔ ایک تقسیم وہ ہوتی ہے کہ بالکل جو کسی قابل نہیں ہوتا وہ غربا مساکین کے لیے، بالکل اس کو نہ کوئی گلا سکتا ہے، نہ کوئی پکا سکتا ہے، نہ کوئی استعمال کر سکتا ہے، وہ بالکل۔ اور جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے وہ بیٹی کے سسرال کے لیے، رشوت کے طور پر کہ اچھا بھیجیں گے تو بچی کو اچھا دیکھیں گے، خراب دیں گے تو شکایت ہوگی۔ اور اپنے بھائی بہنوں کے لیے تو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ تقسیم ہم نے بھی گڑبڑ کر رکھی ہے۔ مشرکین مکہ میں تو بڑے پیمانے پر تھی، ہمارے اندر چھوٹے پیمانے پر ہے۔ ہمارے پاس ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ کسی غریب کو ہم اگر کوئی رمضان کے موقع پر کپڑا وپڑا بانٹنا چاہیں تو بازار میں جو سب سے گھٹیا قسم کا ہوتا ہے وہ خریدا جاتا ہے۔ اب تو دکانداروں نے تک یہ کہنا شروع کر دیا رمضان سے پہلے کہ صاحب رمضان کی زکوٰۃ کی ساڑیاں آ گئی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ مسلمان زکوٰۃ میں انتہائی درجے کا گھٹیا مال غربا کو دیتا ہے کہ پھر وہ گھٹیا مال بازار میں لوٹ کر غریب دوبارہ پہنچا دیتا ہے کہ میں پہن تو نہیں سکتا، تو ہی اس کو خرید لے اور جو قیمت بن سکتی ہو مجھے اس کے پیسے واپس دے دے۔ تو یہ ہمارے اندر بھی ہے۔ اپنے پکے ہوئے کھانے میں سے ہم اللہ کا حصہ نہیں نکالتے۔ جب وہ رات کو بچ جاتا ہے تو صبح کے وقت میں چونکہ گھر والے کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، اب ہم غریبوں کو یاد کرتے ہیں کہ یار پڑوسیوں میں بھیجو، وہ شاید غریب ہیں۔ تو اس طرح سے حصہ جو ہم نے الگ کر رکھا، اللہ کا جو مقام ہمارے نظروں میں ہے کہ تم اگر، اللہ نے پوچھا ہے کہ اگر وہی خبیث مال تم کو دیا جائے تو تم استعمال کرو گے؟ تو جو مال تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون میں تو بہت زیادہ سختی کے الفاظ ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر بھی کسی نہ کسی درجے میں بیماری پائی جاتی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ مشرکین کے اندر یہ ہوتا تھا، کھیتوں میں جو گڑبڑ ہو جاتی تو بدل دیا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کو کیا ضرورت ہے، غنی ہے اللہ تعالیٰ، ان کو کیا ضرورت ہے، ان کا حصہ نکالو اور نکال کر کے معبودوں کے حصے میں ڈال دو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں بھی پیدا ہونا چاہیے کہ اپنے معبودوں کا حصہ جب گھٹتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیچارے غریب ہیں، اللہ کے حصے میں سے ان کو دے دیا جائے، یا یہ کہ معبودوں کا حصہ اگر گھٹے تو کہتے ہیں غریب ہیں ان کا حصہ کم نہ کرو۔ جب تم خود کہتے ہو کہ تم یہ غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، اور ان کی تم پوجا بھی کرتے ہو، ساء ما یحکمون، اس کو اللہ نے فرمایا کتنا برا فیصلہ ہے جو تم لوگوں نے کر رکھا ہے۔ تو ساء ما یحکمون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حصہ نکالنا، اور وہ بھی معبودوں کے مقابلے میں، یہ بھی غلط ہے۔ اور پھر اللہ کے لیے نکالا ہوا حصہ جو غریبوں کو جانے والا تھا، اس میں اگر کوئی نقصان پیدا ہو جائے تو اس کی بھرپائی کی فکر نہیں کرتے، اور معبودوں کے لیے نکالے جانے والے حصے میں اگر کوئی نقصان پیدا ہو جائے تو تم اللہ کے لیے نکالے ہوئے حصے میں سے اس کو بھر دیتے ہو۔ کتنا غلط فیصلہ کر رہے ہو۔ اللہ نے ان کی اس برائی کو یہاں بیان کیا۔ آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ آگے اللہ نے ایک اور ان کی بیماری کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین مکہ میں ایک بیماری تھی اولاد کا قتل کر دینا۔ اب یہاں لفظ تو آیا ہے اولاد، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ۔ مشرکین مکہ میں، مشرکین کے اندر ایک بیماری یہ تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے۔
اولاد کو قتل کرنے سے مراد یہاں لڑکیوں کو قتل کرتے، وہ مشرکین کے اندر یہ بیماری پیدا ہو گئی تھی۔ اب اس کی وجوہات کیا تھی؟ مفسرین نے، صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کچھ وجوہات نقل فرمائی۔ ایک وجہ تو اس کی انہوں نے یہ نقل کی کہ مشرکین کے اندر غیرت تھی۔ غیرت کیسی؟ کہ میرے گھر اگر لڑکی ہو تو میری لڑکی کسی کے گھر کی بہو بنے گی، کسی کی بیوی بنے گی، اور میں اپنی بیٹی کو کسی اور مرد کے حوالے کروں اگرچہ کہ نکاح کے ذریعے ہو، مجھے یہ پسند نہیں آتا، اس لیے میں بچپن ہی میں اپنی بیٹی کو قتل کر دیتا ہوں۔ بتائیے کہ ایک تو جہالت بھی ہے، اور جہالت بھی اس درجے کی ہے کہ اپنی عزت کی خاطر، اپنے غرور کی خاطر اپنی سگی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ دوسری وجہ ایک یہ بتائی کہ نان نفقے کی وجہ سے مشرکین میں بعض وہ لوگ بھی تھے کہ جو اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور یہ بیماری آج تک بھی چلی آ رہی ہے، نئے نئے عنوانوں سے، نئے نئے ناموں سے، کہ فیملی پلاننگ کے ذریعے سے اور آبادی کی کثرت کے نام پر لوگوں کے اندر ایک ذہن بنایا جا رہا کہ شادی شدہ جوڑے شروع میں پہلے ہی آپسی مشورے سے یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم کچھ دنوں تک پلان نہیں کریں گے۔ اب بتائیے کہ یہ پلان نہ کرنا نکاح کے مقصد کے خلاف ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے جو مقاصد بیان فرمائے، اس میں ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ نکاح کرو اولاد کی نعمت کے لیے، اور پھر اولاد کی کثرت کے ساتھ کوشش کرو، کیوں؟ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ جو کام نبی کے فخر کا تھا، لوگوں نے دنیاوی اور مغربی تہذیب کا شکار ہو کر اس کو روکنے کی ہر ممکن تدبیر اختیار کرنی شروع کی۔ وہ بھی قتل اولاد کے مجرم شمار کیے جاتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی بس 2 پر ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، اب مزید ہم ہمت نہیں کرتے، کہاں سے پالیں گے، کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے کھلائیں گے، کہ اگر سوال کسی مومن کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایمان داؤ پر لگ چکا ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں صاف کہہ دیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ان کو کھلانے والے ہیں اور ہم تم کو کھلانے والے ہیں۔ ان کو کھلانے والے تم نہیں ہو، ہم ان کی خدمت، ہم ان کی روزی روٹی کا انتظام کرنے والے ہیں۔ تو اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اب اس سے متعلق جو مسائل ہیں نئے دور کے اندر، کہ پیٹ کے اندر بچے کو مار دیا جاتا ہے بعض وجوہات پر، تو اس میں کون سا مرحلہ قتل کا ہے اور کون سا مرحلہ عذر کا ہے، یہ ہر ایک کا الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ ڈاکٹر ایسے وقت میں کہہ دیتے ہیں کہ جسم بچہ اگر پیدا ہو بھی گیا تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اس طرح کی بات آتی ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو بھی گیا تو وہ اس کے کسی عضو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی پورا ڈیولپ نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ چل نہیں پائے گا، جس کی وجہ سے یہ بول نہیں پائے گا، دیکھ نہیں پائے گا، لہٰذا ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اب لوگ ڈاکٹروں کو خدا تسلیم کرتے ہیں اور ان کی بات کو وحی کی طرح لے کر کے بس فیصلوں پر آ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ پوچھنے کیا آتے ہیں؟ مولانا بچہ پیدا ہوا تھا یا یہ کہ بچے کو ختم کر دیا گیا، اب اس کی نماز جنازہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اس وقت ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، کیا یہ عمل جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ کوئی یہ سوال نہیں پوچھتا۔ صاف حکم ہے اللہ کا کہ 4 مہینے کے بعد 120 دن کی مدت حمل کی ہوئی، اس بچے اور اس لوتھڑے کے اندر اللہ جان ڈال دیتا ہے۔ وہ ایک زندہ جسم ہے۔ 4 مہینے کے حمل کے بعد اگر کسی نے قتل کیا تو وہ ماں باپ قاتل ہیں۔
قتل کا گناہ ان کو ہوگا اور قاتلوں کی فہرست میں ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، چاہے 1000 قسم کے عذر بتائے جائیں، لنگڑا ہے، لولا ہے، ہاتھ پیر نہیں ہے، جسم مکمل نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو دنیا میں آنے دو۔ جس اللہ نے اس کو وہاں بھیجا ہے وہ اللہ دنیا میں لا کر بھی اس کے اعضاء سلامت کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس جو ماں کے پیٹ میں نہیں بنا، قانون تو اللہ کا یہی ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں نہیں بنا وہ باہر نہیں بنتا، لیکن قدرت اللہ کی یہ نہیں، قدرت تو یہ بھی ہے کہ مادرزاد نابینا بچوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بینا کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام بنے، ان کا حال کیا تھا؟ بچپن میں نابینا تھے، ماں ان کی روزانہ مصلی پر گھنٹوں سجدے میں سر رکھ کے بچے کی بینائی کے لیے اللہ سے دعا مانگتی تھی، اتنی دعا مانگتی تھی کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ ایک دن خواب دیکھتی ہیں کہ خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر کہا کہ مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی دے دی۔ دوڑتی ہوئی گئی اور جا کر حضرت محمد ابن اسماعیل امام بخاری کو بیدار کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نظر آتا ہے۔ اب پھر دنیا نے ان کو دیکھا کہ آج اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد جس کتاب پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے وہ بخاری شریف ہے۔ تو ماؤں کی دعاؤں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نمونے ظاہر کیے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ میں جو عضو نامکمل رہ گیا وہ ہمیشہ نامکمل رہے، یہ اللہ کی قدرت سے بعید ہے۔ اس لیے ڈاکٹروں کی باتوں کو 100% تسلیم نہیں کیا جا سکتا، بعض مرتبہ ڈرا کر جھوٹ بولا جاتا ہے، پیسوں کی خاطر ڈرایا جاتا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ کون جیتا ہے، کون مرتا ہے، کون پریشان ہوتا ہے، کون مجبور ہے، انہیں تو بس اپنے روپیے پیسوں سے واسطہ ہے۔ اس لیے ایسی باتوں کے وقت میں دین کا حکم کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، اس کو معلوم کرنا ضروری ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ شادی کے فوراً بعد یہ جو پلاننگ ہوتی ہے، لڑکا بھی کمائی کے چکر میں، لڑکی بھی کمائی کے چکر میں، ابھی ہم اولاد کے لیے کوئی تیار نہیں ہیں، یہ بھی قتل اولاد کے مجرم بن رہے ہیں، اس لیے کہ نکاح کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اولاد وابتغوا من فضل اللہ، اللہ نے جو تمہارے مقدر میں لکھا ہے اس اولاد کو تلاش کرو، اس کے لیے کوشش کرو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں پلاننگ نہیں ہے، اب بس 2 ہو گئے، ابھی ہمیں سے نہیں ہو سکتا بچے سنبھالنا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ان کو موبائل سے فرصت نہیں ہے، سیریلوں سے فرصت نہیں ہے، دوستوں سے فرصت نہیں ہے، اور گپ شپ سے فرصت نہیں ہے، رات کی نیند ان کو پوری چاہیے، دن کا چین بھی ان کو پورا چاہیے، اولاد کثرت کے ساتھ ہوگی تو نیند آرام۔ بھئی ماں باپ کو جو اللہ نے مقام دیا ہے وہ ایسے تھوڑا ہی دے دیا۔ جو ماں رات کو بچے کی وجہ سے نہ سوئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جنتی ہے۔ بچے کے رونے کی وجہ سے جس ماں کی پوری نیند نہ ہو وہ جنتی ماں ہے۔ اتنا مقام اللہ نے اولاد کی ان قربانیوں ہی کے نتیجے میں دیا۔ اور آج فیشن بن گیا ہے کہ 2 کے بعد بس کوئی مانے نہ مانے، بڑوں کے ذہنوں کے اندر بھی یہی ہے کہ ہر ایک مرتبہ پوچھا جاتا ہے اور ارادہ ہے یا ختم کر رہے ہیں۔ یہ ذہنیت بالکل غیر اسلامی، بالکل انگریزی والی اور بالکل اسلام دشمنوں کی ذہنیت ہے جو آج اچھے دیندار لوگوں کے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے۔ اولاد کے لیے فکر نہیں ہوتی، جو اولاد ہو رہی ہے اس کے لیے فکر نہیں ہوتی، آئندہ کے لیے دروازے بند کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں۔ تو اب یہ ذہن ہمیں بنانا چاہیے کہ قرآن نے جو اولاد کے قتل کا جرم بتایا ہے بہت خطرناک ہے۔ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے اس میں ایک سوال ہوگا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، آگے فرمایا واذا الموءودۃ سئلت، وہ بچی جس کو زندہ دفن کیا گیا تھا اس سے پوچھا جائے گا کہ بیٹی تیرا جرم کیا تھا، کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا۔ تو یہ جو ڈاکٹروں کی باتیں سن کر ضرورت نہ ہو تب بھی قتل کرنے والے لوگ ہیں، ان کی اولادوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ تجھے کیوں قتل کیا گیا۔ تو یہ اللہ نے مشرکین کی اس برائی کو بیان کیا۔ ہمارے اندر آج تک الگ الگ پیمانوں پر بعض جگہ قانوناً سختی کی جاتی ہے، بعض جگہ لالچ دیا جاتا ہے کہ اگر اتنے بچے ہوں گے تو یہ فائدہ ملے گا اور اتنے ہوں گے تو اس فائدے سے تم کو محروم کیا جائے گا۔ دنیاوی منفعت کی خاطر اولاد سے محروم ہونا بہت بڑی نالائقی ہے، اس لیے کہ جو فوائد بتائے جا رہے ہیں یہ آج ہیں اور کل ختم ہوں گے، لیکن انسان کے بڑھاپے کا جو سہارا ہے
انسان کے مرنے کے بعد مغفرت کے جو ذرائع ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا مات العبد انقطع عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تین چیزیں باقی رہتی ہیں، الولد صالح یدعو لہ، ایک وہ نیک اولاد جس کی تربیت کی گئی تھی، باپ کے مرنے کے بعد وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے، یہ اکاؤنٹ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اب دو ہی پر دروازہ بند کر دیا گیا، تین ہی پر دروازہ بند کر دیا گیا، ایک ہی پر دروازہ بند، ایسے ہزاروں واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ شادی کے ابتدائی ایام میں حماقت اور بیوقوفی کی وجہ سے میاں بیوی نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے، اگر کسی وجہ سے حمل کا استقرار ہو جائے تو زبردستی اس حمل کو ساقط کروایا گیا اور زندگی بھر پھر دواخانوں کی چکریں کاٹ کاٹ کر ایڑیاں رگڑ دی گئی، اللہ نے اولاد کی دولت سے محروم کر دیا۔ اللہ کی جو نعمت جب مل جائے الحمدللہ کہہ کر اس کا استقبال کیا جائے، اگر نعمت کی ناشکری ہوگی تو پھر نعمتیں اللہ تبارک و تعالی روک دیتا ہے۔ اس لیے قتل اولاد کے بارے میں نوجوانوں کا، لڑکیوں کا خاص طور سے ذہن بنایا جائے، بچیوں کو بتایا جائے کہ یہ ایک نعمت ہے، جب شوہر تجھے تھپڑ لگائے گا تو ایک بیٹا اور بیٹی ہی ہوگی جو تجھے ایک سہارا نظر آئے گی، بڑھاپے میں جب بیوی کا انتقال ہو، شوہر کا انتقال ہو تو بھائی بہنوں کے حوالے ہونے سے اچھا ہے کہ آدمی اولاد کے ساتھ رہے، وہ اولاد اس کی خدمت کرے گی، اچھے برے کا خیال رکھے گی، تو اولاد کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اپنی اولاد کی عزت کرو، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی عزت کرو، ان کو گالیاں نہ دو، ان کو بد دعا نہ دو، حضور نے فرمایا بد دعا نہ دو، اپنی اولاد کو عزت کرو ان کی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے بڑھاپے کے سہارا ہیں اور آخرت کا ذخیرہ ہیں۔ کوئی معصوم بچہ یا بچی نابالغ مر جائے تو اس کے لیے دعا مانگی جاتی ہے جنازے کے اندر، اللہم اجعلہ لنا فرطا وجعلہ لنا اجرا وذخرا وجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اے اللہ اس معصوم کو ہمارے لیے اجر بنا دیجئے، اللہم اجعلہ لنا اجرا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے اجر بنا دیجئے، ثواب کی چیز بنا دیجئے آخرت میں، وجعلہ لنا ذخرا، اے اللہم اجعلہ لنا فرطا، اس کو ہمارے لیے خوشی کی چیز بنا دیجئے، وجعلہ لنا اجرا وذخرا، اور ہمارے لیے آخرت کی کامیابی کا ذخیرہ بنا دیجئے، وجعلہ لنا شافعا ومشفعا، اور اس کو ہمارے لیے سفارش کرنے والا اور ایسا سفارش کرنے والا کہ جس کی سفارش قبول کی جائے بنا دیجئے۔ یہ معصوم اولاد کی وفات پر دعا سکھائی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو معصوم بچے دنیا میں آ کر بالغ ہونے سے پہلے اللہ کے پاس چلے جائیں اور ماں باپ ان کی جدائی پر صبر کا مظاہرہ کریں، قیامت کے دن وہ بچے اللہ کو کہیں گے کہ دنیا کے اندر ہم کو ہمارے ماں باپ سے چھین لیا گیا تھا، اس پر انہوں نے صبر کیا، آج ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر ہم ان کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو نا یہ معصوم اولاد ذخیرہ بنے گی آخرت میں، اور دنیا میں آنے ہی نہیں دیا جا رہا ہے، راستے بند کر دیے جا رہے ہیں، اور ہزاروں قسم کے مسائل اس سے متعلق ہیں، وہ آدمی کو اب اس کی فکر کرنی چاہیے۔ عزل کا ایک معاملہ ہے، عزل کہتے ہیں، اب چونکہ شرعی حکم ہے اس لیے میں وضاحت سے بیان ہی کر دیتا ہوں۔ عزل کہتے ہیں میاں بیوی کے خاص ملاقات کے موقع پر مرد کے فارغ ہونے سے پہلے علیحدہ ہو جانا، یہ ہے عزل، اور اس کا حکم یہ ہے کہ بیوی کی اجازت کے بغیر شوہر عزل نہیں کر سکتا۔ اتنا حکم اللہ نے، اتنے حقوق اللہ نے اس کے ساتھ جوڑے ہیں۔ تو یہ معاملہ مشرکین میں تھا، آج بھی الگ الگ انداز میں آ رہا ہے، اور بعض قومیں ہیں کہ جو کثرت اولاد پر فخر محسوس کرتی ہیں، جیسے عرب ہیں، وہ اپنی اولاد کی کثرت پر فخر محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے 150 بچے ہیں، الحمدللہ ہمارے 300 بچے ہیں۔ الحمدللہ کی بات واقعی الحمدللہ اس لیے کہ وہ فخر کے ساتھ اس چیز کو، وہ جانتے ہیں کہ ہماری اولاد کی کثرت سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن فخر محسوس کریں گے۔ تو جن کے نکاح ابھی ہونے والے ہیں وہ حضرات ذہن بنا لیں کہ اولاد کی کثرت کی فکر کریں۔ حضور نے بھی تو فرمایا نا تزوج الودود الولود، فرمایا کہ مسلمانوں بہت محبت کرنے والیوں اور بہت زیادہ اولاد پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو۔ کیسے پتہ چلے گا؟ بعض نوجوان اس حدیث کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ محبت کر کے شادی کر لو، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس گھرانے کی عورتوں کو دیکھو کہ وہ اپنے شوہروں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتی ہیں یا لڑائی جھگڑا کر کے سال کے 18 مہینے اپنے ماں کے سر پر مسلط ہوتی ہیں۔ لڑائی جھگڑا کر کے اگر ماؤں کے گھر کی زینت بنی رہتی ہیں تو احتیاط کرو، اور اگر نہیں، ان کی خالائیں اور ان کی ماں اور ان کے چچا ان کے گھر کی عورتیں اگر اپنے شوہر کی وفادار ہیں، محبت کرنے والی ہیں، ایسے گھر کی عورتوں سے نکاح کرو۔ دوسرا فرمایا الولود، ان کی خالوں کے بچوں کو دیکھو، ان کے بچوں کو دیکھو، ماؤں کے بچوں کو دیکھو، بہنوں کے اولادوں کو دیکھو۔ یہ اگر اولاد اچھی کثرت کے ساتھ پیدا ہوتی ہے تو پھر حضور نے مشورے دیے، امت کو یہ رہنمائی دی کہ ایسی جگہ نکاح کرو، میں قیامت کے دن فخر کروں گا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اولاد کے قتل کرنے پر کس نے ان کو آمادہ کیا؟ ان کے شیاطین دوستوں نے آمادہ کیا، شیطان نے آمادہ کیا، جنات نے آمادہ کیا، بڑوں نے آمادہ کیا۔ کیوں؟ لِيُرْدُوهُمْ، اس گھناؤنے عمل کے نتیجے میں یہ لوگ ہلاک ہو جائیں۔ شیطان کی پلاننگ کیا؟ فیملی پلاننگ کروا کر ہلاک کر دیا جائے آخرت میں، لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ ان کو ہلاک کر دیں۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، مکے کے اندر مشرکین میں ایک بیماری یہ بھی تھی، 10 بچے اگر ہوتے، آدمی منت مانتا تھا کہ اگر میرے 10 بچے ہوں ایک کو ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبد المطلب نے بھی یہ منت مانی تھی، اور ذبح کرنے کے لیے نام نکلا تھا قرآن اندازی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ کو کیسے ذبح کرو گے؟ تو وہ ایک بوڑھی تھی جو کاہنہ تھی، اس کے پاس مشورے کے لیے گئے، تو اس کاہنہ بوڑھی نے کہا کہ ایک کام کرو، 10 اونٹ ڈالو اور دوسری طرف عبداللہ کا نام ڈالو، قرآن نکالو، جس کے نام پر قرآن نکلے گا تم وہ اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ پہلی مرتبہ قرآن ڈالا گیا، 10 اونٹ ایک طرف، حضرت عبداللہ ایک طرف، حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ دوسری مرتبہ ڈالا گیا، پھر اونٹ بڑھائے گئے، 20 اونٹ ہو گئے، آگے حضرت عبداللہ کا نام۔ اس طرح قرآن ڈالتے ڈالتے جب 100 اونٹوں پر آدمی حضرت عبد المطلب پہنچے تو 100ویں اونٹ 10ویں نمبر پر، یعنی 10ویں مرتبہ حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ایک مرتبہ اور قرآن ڈالو، قرآن ڈالا گیا تو اس وقت بھی حضرت اونٹوں کا نام نکلا۔ پھر کہا کہ تیسری مرتبہ قرآن ڈالو، میں اطمینان چاہتا ہوں۔ تو تیسری مرتبہ جب قرآن ڈالا گیا تو حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں ہی کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے حضرت عبداللہ کے مقابلے میں، اور پھر امت میں یہ ایک قانون بن گیا کہ ایک انسان کی قیمت 100 اونٹوں کے برابر ہوتی ہے۔ دیت اگر کوئی دینا چاہتا ہے اونٹوں کے اندر، دیت قتل کے بدلے میں اگر کوئی دیت دینا چاہتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ 100 اونٹ اس کو ایک انسان کے بدلے میں دیت میں دینے پڑیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا مقام ہے۔ تو عبد المطلب بھی اس رسم کا شکار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو بند کر دیا، ختم کر دیا۔ کہا وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، ان کے دین کو ان کے اندر خلط ملط کر دیا۔ اب یہ جو اولاد کو قتل ذبح کرنے کی بات تھی، یہ کہاں سے آئی؟ یہ آئی تھی اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کو بنیاد بنایا تھا شیطان نے، کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، لہٰذا تم بھی اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو ذبح کرو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اولاد کو ذبح کرو، دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہو تو اولاد کی بلی چڑھاؤ۔ یہ بیماری ان کے اندر پیدا کی گئی تھی شیطان کے ذریعے، اس کو بیان فرمایا وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، کہ ان کے دین کو ان کے اندر خلط ملط کر دیا گیا، گڑمڑ کر دیا گیا، حقیقت کو چھپا کر جھوٹ کو اوپر لایا گیا۔ اللہ اگر چاہتا تو زبردستی ان کو اس کام سے روک سکتا تھا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ کا یہ تکوینی حکم ہوتا تو کبھی یہ کام نہیں کر پاتے۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، آپ نے سمجھا دیا، اب آپ ان کو چھوڑیے اور اپنے جھوٹ کے اندر وہ مشغول رہیں گے، قیامت کے دن ہم ان کا حساب برابر کر دیں گے۔ اس ملک کے اندر بھی بہت سے دیوی دیوتاؤں کے نام پر بھیٹ چڑھانے کا رواج ہے، بلی دی جاتی ہے مختلف چیزوں کی، اور بعض مرتبہ تو انسانوں کی بھی۔
اور اب جادوگروں نے ایک نیا تماشا شروع کر رکھا ہے کہ اگر بڑے زبردست قسم کا جادو کرنا چاہتے ہو، انسان کا خون لے کر کے آؤ، اولاد کا خون لے کر کے آؤ۔ تو اب مال کی چکر میں، دفینوں کی چکر میں، خزانوں کی چکر میں پھرنے والے نالائق اور بیوقوف قسم کے لوگ خزانے کے لیے اپنی اولاد کی بھی بلی چڑھانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ واقعات آ رہے ہیں اس طرح سے کہ باپ نے اپنی بیٹی کو گھر سے چرا لیا، پتہ چلا کہ بیٹی کی نعش ملی، گلا اس کا ریت دیا گیا، کیوں؟ اصل میں اس کے خون کی ضرورت تھی اور وہ خون نکال کر جادوگر کو دیا گیا۔ جادوگر عین وقت پر کہتا ہے کہ ارے یہی تو تھا، بس تم آئے، اس وجہ سے وہ خزانہ یہاں سے بھاگ گیا۔ اب لوگ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تو اس لیے اولاد کی بھینٹ چڑھانا یا یہ کہ بغیر اللہ کے نام پر انسان کو قتل کرنا، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ آپ سمجھا دیجئے، یہ چونکہ مضبوط عقیدے پہلے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، یہ اگر آپ کی بات سنتے ہیں تو ٹھیک ہیں، نہیں تو ان کے کام میں ان کو رہنے دیجئے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ آگے ایک اور ان کی بیماری کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری باطنی ہر قسم کی بیماریوں سے، برائیوں سے، عیوب سے اللہ ہمارے نسلوں کی بھرپور حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔